السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آج کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور میں درخواست کروں گا مکرم عبدالرؤف رفیق صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے فاسق لوگ ہیں۔ وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے قتال کریں گے تو ضرور تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیات 110 تا 112۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، احسن الجزا عبدالرؤف رفیق صاحب، بہت خوبصورت تلاوت آپ کرتے ہیں، اور آج بھی بڑی خوبصورت تلاوت کر کے اس پروگرام کا افتتاح کی ہے۔ اب میں نظم کے لیے مکرم ملک عرفان ربانی صاحب سے درخواست کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ کلام کلیم عثمانی صاحب کا ہے، جنہوں نے ایک ملی نغمہ لکھا تھا۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ اجالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن
تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط تو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ جزاکم اللہ ربانی صاحب، یہ نظم واقعی ترجمانی کرتی ہے اپنے وطن کی محبت کے بارے میں، تو جزاکم اللہ، بہت خوبصورت آپ نے نظم سنائی۔ میں آپ سب کو آج کے اس پروگرام جشن آزادی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آزادی ایک ایسا فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات میں رکھ دیا ہے جو نہ صرف انفرادی طور پر موجود ہے بلکہ اجتماعی اور قومی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی آزادی کی نعمت انسان سے چھینی جاتی ہے
تو اس کے لیے افراد مجموعی طور پر اس کی بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے یہ نعمت ان کے لیے بحال کر دیتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں حب الوطنی اور ان لوگوں کی کاوشوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے برِ صغیر کی آزادی کی جدوجہد میں تعمیری اور مثبت کردار ادا کیا۔ ان کا ذکر قوموں کی آئندہ زندگی اور ترقی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، تا وہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد جاری رکھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں، اگست کے مہینے میں 14 کو پاکستان آزاد ہوا اور 15 اگست کو انڈیا آزاد ہوا، تو اس کی مناسبت سے ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو تقریر ہے وہ ہے حب الوطن من الایمان۔ تو میں دعوت دیتا ہوں مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کو کہ وہ اس کے بارے میں ہمارے سے گفتگو کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار کو آج کی اس پروقار تقریب میں جس موضوع پر کچھ عرض کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں یہ امر ودیت کر رکھا ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے اور جس جگہ میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور خصوصاً وہ مقام جہاں پر وہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام بسر کرتا ہے، وہ جگہ اس کے لیے دنیا کا سب سے محبوب ترین مقام بن جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی وجہ سے اگر اسے وہ جگہ چھوڑنی پڑ جائے تو دل غم اور افسردگی سے بھر جاتا ہے، اگرچہ اس مقام کے باسی اس شخص کے جانی دشمن ہی کیوں نہ بن جائے۔ اس لیے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے مظالم کی وجہ سے حکم الہی کے ماتحت ہجرت کرنی پڑی، تو روایات میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے مکہ کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر قرآن کریم میں ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقبول دعا کا ذکر ملتا ہے جو آپ نے اپنی جائے پیدائش یعنی مکہ مکرمہ کو کفار کے حد درجہ بڑھتے مظالم کی وجہ سے چھوڑتے وقت بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرض کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ اور کہہ کہ اے میرے رب، مجھے نیک طور پر دوبارہ مکہ میں داخل کر اور ذکر نیک کے چھوڑنے والے طریق پر مکہ سے نکال، اور اپنے پاس سے میرا کوئی مددگار اور گواہ مقرر کر۔ پھر اسلام کے معنی ہی اطاعت و فرما برداری کے ہیں، اور فرما برداری اور اطاعت کے سب سے اعلیٰ نمونے ہمارے لیے انبیاء کرام ہیں، پھر ان سے بھی بڑھ کر ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسلامی تعلیمات میں وفاداری اور ایمانداری سے مراد یہ ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو اچھی طرح اور کما حقہ ادا کیا جائے۔ اس تناظر میں وطن سے محبت کے ضمن میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت کا سب سے بہترین طریق بے شک یہ ہے کہ وطن کے امراء و حکام کے ساتھ مل کر اس کی ترقی، بہبود اور فلاح اور استحکام میں ہاتھ بٹایا جائے۔
اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ تنگ دستی اور خوشحالی، خوشی اور ناخوشی، حق تلفی اور ترجیحی سلوک، غرض ہر حالت میں تیرے لیے حاکم وقت کے حکم کو سننا، قانونی قواعد کے تابع رہ کر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ بس اس فرمانے بالا سے پتہ چلتا ہے کہ حکام وقت کی اطاعت کرنا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ مذہبی احکامات اور روایات کے مخالف ہوں، اور اپنے وطن میں امن قائم رکھنا اور ہر حال میں فساد سے گریز کرنا بطور مسلمان ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور یہی ہمارے وطن سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت کے بہت سے علماء اور دیگر لوگ ہر بات میں حکومت کی مخالفت کرتے، چاہے وہ ان کے حق میں ہی کیوں نہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے مختلف اختیارات کے ذریعے حکومت کی معروف احکامات میں اطاعت کی نصیحت فرمائی اور وطن میں فساد کرنے سے منع فرمایا، اور قرآن کریم کے ارشاد کی طرف توجہ دلائی جس میں صرف دشمنی کی بنا پر حق کو باطل کہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو کثرت سے پرامن جد و جہد آزادی میں حصہ لینے کی تلقین فرمائی، اور پھر ایک اور موقع پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو نصیحت فرمائی کہ اپنے ملک کی سچی خدمت کرنے کی راہ میں اس امر کو کبھی روک نہ بناؤ کہ ہماری مخالفت بہت ہوتی ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکا کر ہماری مخالفت کرنے والے ملک کے دشمن ہیں، اور دوسری طرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ملک کے حقیقی خیر خواہ اور وفادار ہیں، تو خود اندازہ لگاؤ کہ اس مخالفت کے نتیجے میں ہمیں ملک کی خدمت میں کمزور ہونا چاہیے یا پہلے سے بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ جس چیز کے لیے سچی محبت اور ہمدردی ہوتی ہے اسے خطرے میں دیکھ کر تو قربانی کا جذبہ تیز ہوا کرتا ہے، نہ کہ کم۔ پھر جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 1 مئی 1984 کے پیغام میں فرمایا، پاکستان کے احمدیوں کے نام بالخصوص میرا یہ پیغام بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس فرمان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور حرز جان بنائیں کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان ہی کا ایک جز ہے۔ وطن کی محبت میں اپنے سنہری درخشندہ تاریخ کی حفاظت کریں، یہ وہ عزیز وطن ہے جس کے قیام میں آپ نے عظیم الشان قربانیاں پیش کی۔ پھر حضور فرماتے ہیں، یاد رکھیں آپ نے اپنی اس حیثیت کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح کو غیر مسلموں کے سامنے بیان کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ من العزیز بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کو دعویٰ ہے کہ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ اور مذہب سے سب سے زیادہ اہم ہے، لہٰذا خدا سے وفاداری کا عہد ان کی اولین ترجیح ہے، نیز خدا سے کیا ہوا عہد باقی ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے جسے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وطن سے وفاداری اور ملکی قوانین کی پاسداری کا عہد ثانوی حیثیت کا حامل ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ کسی موقع پر وہ وطن کے وعدہ کو خدا کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اس خدشہ کے جواب میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا اسلام اپنے ہر پیروکار سے مخلصانہ حب الوطنی کا تقاضا کرتا ہے۔ خدا اور اسلام سے سچی محبت کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرے، لہٰذا یہ بالکل واضح ہے کہ کسی شخص کی خدا سے محبت اور وطن سے محبت کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں، چنانچہ وطن سے محبت کو اسلام کا ایک رکن بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے واضح ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے وطن سے وفاداری کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خدا سے ملنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
بس آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ مربی صاحب۔ اگلی تقریر ہے احمدیوں کا کردار بر صغیر کی آزادی میں۔ اس کے لیے میں درخواست کروں گا مکرم مربی مطیع اللہ جوہیہ صاحب سے کہ وہ اس کے بارے میں ہم سے خطاب کریں۔ جی جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ جس آیت قرآنیہ کا خاکسار نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سب سے پہلے خاکسار اپنی طرف سے تمام سننے والے بھائیوں کو دلی جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ دن ہم سب کے لیے، سب پاکستانی بھائیوں کے لیے بے انتہا برکتوں والا ہو۔ یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں خوشیاں لائے، کامیابیاں لائے، مسرتیں لائے، آمین۔ اس کے بعد خاکسار جس موضوع پر جیسا کہ آپ نے سنا تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا بر صغیر کی آزادی میں کردار۔ جماعت احمدیہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی آزادی کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی ہے، جن کی چند جھلکیاں یہاں پر پیش کرنی مقصود ہیں۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام اور خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کے دوران قدم قدم پر مسلمانوں کی نہ صرف علمی و نظری رہنمائی کی بلکہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن عملی کوشش بھی کی، اور مسلمانوں کے خلاف ہندو کانگریس کے پلیٹ فارم سے اٹھنے والی تحریکات شدی، ترک موالات، ہجرت وغیرہ کے نقصانات سے مسلمانان ہند کو بر وقت آگاہ کیا، اور ہندو کیمپ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے اس کا مؤثر جواب دیا۔ اب انہی اور یہ جو واقعات ہیں یہ 1927 کے ہیں۔ یاد رہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 14 اگست سن 1947 میں پاکستان کی آزادی عمل میں آئی، اور اس سے کچھ سال پہلے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں یہ 1927 کی کر رہے ہیں، اور یہی کوششیں تھیں جو کہ سیاسی طور پر ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہو رہی تھیں، جن کا جواب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے دیا، اور ان کوششوں کو تسلیم کرنے کے لیے ہم اخبارات نے بھی ان کا ذکر کیا۔ مثلا اخبار مشرق گورکھپور ستمبر 1927 میں یہ لکھتا ہے کہ جتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں سب کسی نہ کسی وجہ سے انگریزوں یا دوسری قوموں سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ صرف ایک احمدی جماعت ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح
کسی فرد یا جمعیت سے مرعوب نہیں ہوئی اور خاص اسلامی کام سر انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح مزید ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1928 میں نہرو رپورٹ پر تبصرہ کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی۔ نہرو رپورٹ 1928 میں موتی لال نہرو اور ان کے ساتھ 9 اور رکن تھے، انہوں نے ایک میمورینڈم تجویز کیا برٹش حکومت کو، جس میں انہوں نے ہندوستان عوام کی اپنی کانسٹیٹیوشن ہونے کا مطالبہ کیا۔ تو اس میں جو مسلمانوں کے حقوق کا کہ نہیں پائے جاتے تھے یا ان کے حقوق تلف کیے جا رہے تھے، ان کے حوالے سے حضور نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، اور یہ 1928 میں حضرت مسلم موعود نے یہ کتاب تحریر میں۔ اب اس کے علاوہ پھر 1930 میں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پہلی گول میز کانفرنس کے موقع پر بھی ایک بیش قیمت کتاب ہندوستان کے سیاسی مسئلے کا حل کے نام پر تحریر فرمائی، اور یہ بھی حضور نے تقسیم فرمائی۔ اور ان کتب اور ان مضامین اور تقاریر کے ذریعے مقصد یہی تھا حضرت مسلم موعود کا کہ مسلمانوں میں یہ شعور پیدا ہو، آزادی کا شعور پیدا ہو، اپنا حق حاصل کرنے کا شعور پیدا ہو، اور غلامی کی سوچ جو ہے اس سے مسلمان باہر نکلیں۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 1931 ایک بہت اہم سال ہے۔ اس سال میں مسلمانان کشمیر کی حمایت اور ڈوگرا مہاراج میں سے ان کے حقوق دلوانے کے لیے، تو یہ 1931 کا وہ سال ہے جس میں کشمیر میں بہت زیادہ فساد اور فتنے ہوئے، اور یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں تھے، اور کیونکہ مہاراج ہندو تھا اس لیے مسلمانوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، تو اس لیے مسلمانوں نے ایک کمیٹی بنائی 1931 میں، اور اس میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ملی خدمات، سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیت کے اعتراف کے طور پر، تاریخی طور پر یہ ایک چیز ریکارڈ میں ہے کہ اس کمیٹی کی صدارت کے لیے علامہ سر محمد اقبال نے حضرت مسلم موعود کا نام پیش کیا، اور آپ کی رہنمائی میں کشمیر کمیٹی اور جماعت احمدیہ نے کشمیر کے مسلمانوں کی ناقابل فراموش تاریخ ساز خدمات سر انجام دیں۔ علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود جماعت احمدیہ کے دوسرے امام اور خلیفہ، ان کے ایک مخلص رفیق حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے 1931 میں، یہ بھی اسی سال میں، آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے، اور تحریک آزادی کو آگے بڑھنے اور بڑھانے میں آپ نے بھی ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک اور چیز ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں، اس کے اوپر خاکسار اتنا وقت نہیں دیتا، وہ ہے قائد اعظم کی لندن سے واپسی کی تحریک، اور یہ بھی 1931 میں ہوئی۔ اس سال میں قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس میں شامل ہندو ذہنیت رکھنے والے علماء کے رویے سے مایوس ہو کر مستقل طور پر انگلستان چلے گئے تھے، اور ایسے وقت میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ہدایت پر اور معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام مسجد فضل لندن مولانا عبد الرحیم در صاحب قائد اعظم کے پاس گئے، اور ان کی ذمہ داری اور ان کو یہ تلقین کی کہ وہ واپس جائیں، اور اس بات کا قائد اعظم نے خود ذکر کیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ امام بیت الفضل لندن کی وسیع و بلیغ ترغیب نے میرے لیے کوئی راہ بچنے کی نہ چھوڑی کہ میں واپس ہندوستان آؤں، اور یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ مدراس میل 7 اپریل 1933 کا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آگے 1940 میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ لاہور میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس کے بعد سر اسٹیفرڈ کرپس ہندوستان آئے، اور ان کی ہندوستان آنے کا مقصد یہی تھا کہ آ کر یہ ایک جدید آزادی کا فارمولہ جو ہے وہ پیش کریں ہندو اور مسلمانوں کو، لیکن ان کی تجویز اور ان کے فارمولے کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی آزادی 1940 میں ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ایک انگلستان میں ایک کانفرنس ہوئی جس کا نام تھا کامن ویلتھ ریلیشنز کانفرنس۔ اس میں ہندوستان کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب انگلستان پہنچے، اور وہاں پر جا کر آپ نے انگریز حکومت کے سامنے ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ ایسے مدلل اور زوردار اور پرشوکت الفاظ میں پیش کیا کہ دنیا بھر میں تہلکہ مچ گیا، اور حکومت برطانیہ نے مجبوراً لارڈ ویول وائس رائے ہند کو انتقال اقتدار کا نیا فارمولہ دینے کے لیے لندن طلب کیا۔
اور اس موقع پر ایک ہندو اخبار پر بھارت نے لکھا کہ ایک ہندوستانی کو سر ظفر اللہ خان کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے انگریزوں کے گھر جا کر حق کی بات کہی۔ تو یہ چند واقعات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آزادی پاکستان سے کب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفیق حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب نے مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کیا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، اور بھرپور اس کی حمایت کی۔ اب ہم 1945 میں آتے ہیں۔ 1945 کے اواخر میں وائس رائے ہند سر ویول نے انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ ان انتخابات میں ہندو کانگریس نے مسلمان علماء کے ذریعے پاکستان اور مسلم لیگ کے خلاف پراپیگنڈا کا ایک جال بچھا دیا، اور مسلم لیگ ان انتخابات میں ناکام۔ ان کی خواہش یہ تھی، کوشش یہ تھی کہ مسلم لیگ جو پارٹی ہے وہ ان انتخابات میں ناکام ہو اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں نہ آ سکے۔ تو ایسے نازک موقع پر جب کہ تمام مسلمان علماء، خاص طور پر احرار اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کوشش کی، لیکن ایسے نازک موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بانی امام جماعت احمدیہ نے یہی ہدایت جاری فرمائی کہ آئندہ الیکشنوں میں ہر احمدی کو مسلم لیگ کی پالیسی کی تائید کرنی چاہیے، اور اس بارے میں آپ کا ایک خط خود قائد اعظم نے پریس میں جاری کیا، جو کہ انگریزی اخبار ڈان میں 8 اکتوبر 1945 میں شائع ہوا۔ اب ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس احرار جو پاکستان کے، جو ہندوستان مسلمان کے ان کے جو علماء تھے، انہوں نے تبصرہ کیا وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ یہ لکھتے ہیں اپنے ایک مجلہ میں کہ 1945 میں جب انتخابات کا زمانہ شروع ہوا تو مرزائیوں اور لیگیوں میں خفیہ ساز باز شروع ہوئی، اور مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان نے اکتوبر کے مہینے میں ایک اہم اعلان کیا۔ اس کے بعد مسٹر جناح نے کوئٹہ میں تقریر کی اور مرزا محمود کی پالیسی کو سراہا، اور اس کے بعد سینٹرل اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو تمام مرزائیوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے، اور اس طرح کر کے وہ آگے لکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے خیال میں انہوں نے ایک سازش کی، قادیانیوں یا احمدیوں نے سازش کی۔ تو یہ ایسے حالات ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم سوال انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1945-46 سے اگر آپ 50 سال 60 سال پہلے چلے جائیں، جماعت احمدیہ کے شروع ہونے سے لے کر اس وقت تک مسلمان خصوصاً علماء جو ہیں، انہوں نے جماعت احمدیہ کے امام کو مسلسل تکالیف کا نشانہ بنایا، اور ہر قسم کی کوشش کی کہ اس جماعت کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اتنے مظالم کے باوجود وہ کیا چیز تھی جس وجہ سے امام جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے حمایت کی؟ ایک دلچسپ مضمون جو 1947 مئی میں ایک ہندو اخبار نے شائع کیا، اور اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کی تفصیل میں جاؤں، میں کچھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو میں بیان کروں گا اس کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، صرف بعض تاریخی حقائق پر روشنی ڈالنا ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہندو برادری کا یا کسی مذہب یا قوم کے لوگ اس چیز سے کو برا منائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو میرے خیال سے سامنے لانا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مئی 1947 یعنی کہ تقریباً 3 مہینے پاکستان کی آزادی سے قبل ایک ہندو اخبار نے لکھا، اور یہ میں حضرت مسلم موعود نے اس کے اوپر تبصرہ بھی فرمایا ہے، میں آپ ہی کے الفاظ میں یہ چیز پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دلی کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ احمدی اس وقت تو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، مگر ان کو وہ وقت بھول گیا ہے جب ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے برے سلوک کیے تھے۔ جب پاکستان بن جائے گا تو ان کے ساتھ مسلمان پھر وہی سلوک کریں گے جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا، اور اس وقت احمدی کہیں گے کہ ہمیں ہندوستان میں شامل کر لو۔
تو یہ ایک مضمون تھا جس کے اوپر حضرت مسلم موعود نے جو تبصرہ فرمایا ہے وہ انتہائی لطیف اور زبردست طریقے سے حضور نے اس چیز کا بیان فرمایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی تائید کر رہے ہیں یا ان کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس وجہ جو ہے نا وائے، وہ اس کے اوپر حضور نے روشنی ڈالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایسا ہی ہو جائے، پاکستان بھی بن جائے اور ہمارے ساتھ وہی سلوک روا بھی رکھا جائے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک دیانتدار جماعت جس کی بنیاد ہی مذہب، اخلاق اور انصاف پر ہے، کیا وہ اس کے متعلق اس نقطۂ نگاہ سے فیصلہ کرے گی کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے، یا وہ اس نقطۂ نگاہ سے فیصلہ کرے گی کہ اس امر میں دوسرے کا کیا حق ہے؟ یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اصل چیز جو ہم نے بحثیت جماعت دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، انصاف کو قائم کیا جائے، اور یہ آف کورس اسلامی تعلیم ہے، قرآنی تعلیم ہے، جس کی میں نے خاک صاحب نے تلاوت بھی یہی کی کہ انصاف کو قائم کرنا ہی اسلام کا مقصد ہے۔ حضور مزید فرماتے ہیں پس قطع نظر اس کے کہ مسلم لیگ والے پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ ہمارے ساتھ وہی کابل والا سلوک کریں گے یا اس سے بھی بدتر معاملہ کریں گے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جھگڑے میں حق پر کون ہے اور ناحق پر کون؟ مزید حضور فرماتے ہیں ہم نے بارہا ہندوؤں کو توجہ دلائی کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں، یہ امر ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بار بار ہندوؤں کو متنبہ کیا کہ مسلمانوں کے حقوق کو اس طرح نظر انداز کر دینا بعید از انصاف ہے۔ ہم نے بار بار ہندو لیڈروں کو آگاہ کیا کہ یہ حق تلفی اور یہ ناانصافی آخر رنگ لائے گی، مگر افسوس کہ ہمارے توجہ دلانے، ہمارے انتباہ اور ہمارے ان کو آگاہ کرنے کا نتیجہ کبھی کچھ نہ نکلا۔ پھر حضور مزید مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے تھے، سو یہ چیز نہایت ضروری ہے کہ ایک طرف ٹھیک ہے مسلم علماء جماعت کی خلاف ورزی کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، کفر کے فتاوی لگا رہے تھے، لیکن جو بحثیت جماعت جو ہمارے خلیفہ نے چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ انصاف کس طرف ہے، جو عام عوام پاکستان کی ہے، کیا ان کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں، اور اگر ہو رہی ہے تو وہ کون کر رہا ہے، اور اس صورتحال میں کس کی طرفداری کرنی چاہیے، کس کی مدد کرنی چاہیے۔ اب آگے حضور مزید ان مظالم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب کسی ملازمت کے لیے درخواست دیتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، اس کی درخواست پر اس لیے غور نہیں کیا جاتا کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے مقابلے میں ہندو چاہے کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، کتنا ہی نالائق ہو، اس کو ملازمت میں لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کے تمام ٹھیکے مسلمانوں کی لیاقت، قابلیت اور اہلیت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہندوؤں کو دے دیے جاتے ہیں۔ تجارتی کاموں میں بھی جہاں حکومت کا دخل ہوتا ہے وہاں ہندوؤں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پھر حضور نے مزید اس کے اوپر تفصیل فرمائی کہ کس طرح اگر ایک ملازمت کی درخواست آئی، 2 درخواستیں آئی ہیں، اگر ایک کے نیچے دولہ رام لکھا ہے تو وہ منظور کر لی جائے گی، لیکن اگر عبد الرحمن کی طرف سے ہے تو اس کو نامنظور کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح کی ڈسکریمنیشن تھی، اس قسم کے فرق تھا، امتیاز تھا جو کہ ہندوؤں جو کہ اس وقت لیڈرشپ کی پوزیشن میں تھے، حکومتی عہدوں میں تھے، انہوں نے دکھایا، اور یہ وہ وجہ بنی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف ان کے فرقہ وارانہ ذہنیت کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی رہی، اور آخر یہ حالت پہنچ گئی کہ آج سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ مزید آگے حضور فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کو اس وقت اس بات کا کیوں خیال نہ آیا کہ ہم مسلمانوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں، ہر ان کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں۔ مجھے 25 سال شور مچاتے اور ہندوؤں کو توجہ دلاتے ہو گئے، آخر تمہارا یہ طریق آخر رنگ لائے بغیر نہ رہے گا، لیکن افسوس کہ میری آواز پر کسی نے کان نہ دھرے اور اپنی منمانی کرتے رہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ 1-2 باتیں ہوتی تو نظر انداز کی جا سکتی تھی، 1-2 واقعات ہوتے تو بلائے جا سکتے تھے، 1-2 چوٹیں ہوتی تو ان کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، ایک آدھ صوبے میں مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تو بھی بلایا جا سکتا تھا، لیکن متواتر 100 سال سے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں مسلمانوں کو دکھ دیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے۔
اور ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے جو زر خرید غلام کے ساتھ بھی کوئی انصاف پسند آقا نہیں رکھ سکتا۔ کیا اب بھی وہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب تھے؟ کیا اب بھی وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے تگ و دو نہ کرتے؟ کیا اب بھی وہ اپنی عزت کی رکھوالی نہ کرتے؟ کیا اب بھی وہ ہندوؤں کی بدترین غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر سکتے تھے؟ مسلمانوں کو ہمیشہ باوجود لائق ہونے کے نالائق قرار دیا گیا، ان کو باوجود اہل ہونے کے نااہل کہا گیا، اور ان کو باوجود قابل ہونے کے ناقابل کہا جاتا رہا۔ ہزاروں اور لاکھوں دفعہ ان کے جذبات مجروح کیے گئے، لاکھوں مرتبہ ان کے احساسات کو کچلا گیا، متعدد بار ان کی امیدوں اور امنگوں کا خون کیا گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اور وہ چپ رہے، یہ سب کچھ ان پر بیتا اور وہ خاموش رہے، اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ ظلم سہے اور صبر کیا۔ کیا اب بھی ان کے خاموش رہنے کا موقع تھا؟ تو اس کے بعد حضور نے ایک اور مثال دی کہ ایک احمدی جو فوج میں تھے اور ان کی پروموشن ڈو تھی، اور ان کے خلاف کوئی ریمارک یا کوئی کامنٹ نہیں تھا، اس کے باوجود اس شخص کو، اس احمدی کو پروموشن نہیں دی گئی، اس کے برخلاف ایک سکھ کو پروموشن دے دی گئی جس کے خلاف آلریڈی 4-5 نیگیٹو ریمارکس تھے۔ تو اب ایک اور چیز کی طرف خاکسار آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ ہم نے گویا زبردستی پاکستان کو ہندوؤں سے چھینا یا چھینوانے میں مدد کی اور صلح کو ہم نے کو ترجیح نہیں دی، اس کی بھی اصلاح حضور فرماتے ہیں کہ میں پچھلے سال اکتوبر میں، یعنی کہ اکتوبر 1946 میں پاکستان بنے سے تقریب ایک سال سے کم عرصے کم حضور جو ہے وہ دہلی تشریف لے گئے، اور فرماتے ہیں کہ میں پچھلے سال اکتوبر نومبر میں اس نیت سے دہلی گیا تھا کہ کوشش کر کے کانگریس اور مسلم لیگ کی صلح کرواؤں۔ میں ہر لیڈر کے دروازے پر خود پہنچا، اور اس میں میں نے اپنی ذرا بھی حد تک محسوس نہیں کی کہ کسی کے پاس جانے کو آر سمجھتا، صرف اس لیے کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں مفاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ میں مسٹر گاندھی کے پاس گیا اور کہا کہ اس جھگڑے کو ختم کراؤ، لیکن انہوں نے ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ میں تو صرف ایک گاندھی ہوں، آپ لیڈر ہیں، آپ کچھ کریں۔ تو اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ صلح ہونی چاہیے یا کرنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ بھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ صرف ایک گاندھی ہیں تو سیاسیات کے معاملات میں دخل ہی نہ دیں، مگر انہوں نے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا کہ میں تو صرف ایک گاندھی ہوں اور آپ لیڈر ہیں، اس طرح کر کے پھر حضور فرماتے ہیں اس طرح میں پنڈت نہرو کے دروازے پر گیا اور کہا کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان صلح نہایت ضروری ہے، لیکن انہوں نے بھی صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لیڈروں سے ملاقاتیں کر کے سارا زور لگایا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، مگر افسوس کہ کسی نے میری بات نہ مانی، اور مقصد یہی تھا تاکہ صلح کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق بھی محفوظ رہیں اور قتل و غارت نہ ہو، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد ہی لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں۔ اگر مزید حضور فرماتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے میری بات نہ سنی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ملک کے اندر جگہ جگہ فسادات ہو رہے ہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے۔ یہ مئی 1947 میں حضور فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اس وقت میری بات کو مان لیتے اور صلح صفائی کی کوشش کرتے تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، مگر میری بات کو نہ مانا گیا اور صلح سے پہلو تہی کی گئی۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی ان لوگوں کی ذہنیتیں نہ بدلیں تو یہ فسادات اور بھی بڑھ جائیں گے اور ایسی صورت اختیار کر جائیں گے کہ باوجود ہزاروں کوششوں کے رک نہیں سکیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مئی میں حضور نے یہ فرمایا اور چند مہینے پہلے ایک حضور کوشش فرماتے رہے، اور اگست میں بعض اندازوں کے مطابق 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے یا مارے گئے جب ہجرت ہوئی ہے تقسیم پاکستان اور ہند کے درمیان پارٹیشن میں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضور نے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی، یہ ہے کہ کسی طریقے مسلمانوں اور ہندوؤں میں صلح ہو جائے، یہ اور
بربادی اور قتل و غارت سے بچیں. مقصد یہی تھا. بس آج یہ سوال نہیں رہا، حضور فرماتے ہیں، بس آج یہ سوال نہیں رہا کہ ہمارے ساتھ پاکستان مسلمان بن جانے کی صورت میں کیا ہوگا. سوال تو یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد، جب کہ ہندو حاکم تھے، یعنی کہ ہندو حکومت پر چھائے ہوئے تھے، جب ہندو ایک ہندو کو اس لیے ملازمت دے دیتے تھے کہ وہ ہندو ہے، جب ہندو اس لیے ایک ہندو کو ٹھیکہ دے دیتے تھے کہ وہ ہندو ہے، اور جب وہ مسلمان کے مقابلے میں ہندوؤں کو صرف اس لیے قابل اور اہل قرار دیتے تھے کہ وہ ہندو میں اور ہندو ہیں، اور جب ہندو انگریز کی نہیں بلکہ اپنی حکومت سمجھتے ہوئے ہندوؤں سے امتیازی سلوک کرتے تھے، اور جب وہ نوکری میں ہندو کو ایک مسلمان پر صرف یہ دیکھتے ہوئے ترجیح دیتے تھے کہ وہ یا فوقیت دیتے تھے کہ وہ ہندو ہے، اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیز اجاگر ہوئی، اور اس وجہ سے وہ آگے حضور فرماتے ہیں کہ بے شک ہمیں مسلمانوں کی طرف سے بھی بعض اوقات تکالیف پہنچ جاتی ہیں، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں پھانسی پر ہی چڑھا دیں گے، لیکن میں ہندوؤں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہمیں کب سکھ دیا. اور پھر مزید حضور نے فرمایا کہ کس طرح متعدد احمدی جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہندوؤں کے مظالم میں آ کر. اور مزید جا کر حضور ایک اور نقطہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم ان تمام حالات کی موجودگی میں جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں انصاف کی طرفداری کریں گے تو کیا خدا تعالیٰ ہمارے اس فعل کو نہ جانتا ہوگا کہ ہم نے انصاف سے کام لیا؟ لکھنے والے نے تو لکھ دیا کہ احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا، مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے امان اللہ جو افغانستان کا اس وقت شاہ تھا؟ اگر اس نے احمدیوں پر ظلم کیا تو کیا خدا تعالیٰ نے اسی جرم کی پاداش میں اس کی دھچکیاں نہ اڑا دی؟ کیا خدا تعالیٰ نے اس کی حکومت کو تباہ نہ کر دیا؟ کیا خدا تعالیٰ نے اس کی حکومت کے تار و پود کو بکھیر کر نہ رکھ دیا؟ کیا خدا تعالیٰ نے اس کو اس کی ذریت سمیت ذلیل و رسوائے عالم نہیں کیا؟ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور فرماتے ہیں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارا وہ خدا جس نے اس سے بیشتر ہر موقع پر ظلم کرنے والوں کو سزائیں دیں، تو کیا ناؤز باللہ اب وہ مر چکا ہے؟ ہمارا خدا اب بھی زندہ ہے اور اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ اب بھی موجود ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم انصاف کا پہلو اختیار کریں گے اور اس کے باوجود ہم پر ظلم کیا جائے گا تو وہ ظالموں کا وہی حشر کرے گا جو امان اللہ کا کیا. میں اپنے تقریر کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. اب آخر میں اسی نقطے کی طرف آتا ہوں جو کہ شروع میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بے شک تمہارے اپنے خلاف ہو. اور یہ مسلمانوں کے لیے خدا تعالیٰ کا ایک اہم حکم ہے جو کہ متعدد آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہی حکم تھا جس کی وجہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی حمایت کی. اور اس کو واضح کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ہر قوم نے ستایا اور دکھ دیا لیکن ہم نے انصاف نہیں چھوڑا. جب ہندوؤں پر مسلمانوں نے ظلم کیا تو ہم نے ہندوؤں کا ساتھ دیا. جب مسلمانوں پر ہندوؤں نے ظلم کیا تو ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. جب لوگوں نے بغاوت کی تو ہم نے حکومت کا ساتھ دیا. جب حکومت نے ناواجب سختی کی تو ہم نے رعایا کی تائید میں آواز اٹھائی. اور ہم اسی طرح کرتے جائیں گے خواہ اس انصاف کی تائید میں ہمیں کتنی ہی تکالیف کیوں نہ اٹھانی پڑے. مزید حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا دشمن اگر ہمارے ساتھ ظلم اور بے انصافی بھی کرے تو ہم انصاف سے کام لیں گے، اور جب تک یہ روح ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے خدا ہمارا ساتھ نہیں دے گا. بس ہم دیکھیں گے کہ حق کس کا ہے. ہندو کا ہوگا تو اس کی مدد کریں گے، سکھ کا ہوگا تو اس کی مدد کریں گے، مسلمان کا ہوگا تو اس کی مدد کریں گے. ہم کسی کی دوستی اور دشمنی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس معاملے کو انصاف کی نگاہوں سے دیکھیں گے. اور جب انصاف پر قائم ہونے کے باوجود ہم پر ظلم ہوگا تو مسلمان کہیں تو اگر جب انصاف پر قائم رہنے کے باوجود ہم پر ظلم ہوگا تو خدا کہے گا کہ انہوں نے دشمن کے ساتھ انصاف کیا تھا، کیا میں ان کا دوست ہو کر ان کے ساتھ انصاف نہ کروں؟ تو
اس چیز سے ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ یہ علم ہوتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا اصل مقصد مسلم لیگ کی طرفداری کرنے کا یا حمایت کرنے کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہوں. جو رویہ ان کے ساتھ پچھلے 100 سال سے رکھا جا رہا تھا وہ ختم ہو، اور اسی کی روشنی میں حضرت مسلم موعود نے اور باقی جو جماعت کے مخلصین ہیں انہوں نے کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تاریخی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں جشن آزادی منا سکیں. جزاکم اللہ مربی صاحب. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ. آپ نے تاریخ کے ان اوراق سے پردہ اٹھایا ہے جو لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے ہیں یا یہ ڈھکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اتنا ان بارے میں علم نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ تاریخ کی ان حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس بر صغیر کی آزادی میں احمدیوں کا کیا کردار رہا ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمیشہ سچ کا انہوں نے ساتھ دیا، اور چند ایک واقعات، کافی سارے واقعات آپ نے بیان کیے ہیں. ایک دو واقعات اور جو میں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے مختلف کویشچن آنسر میں سنے ہیں وہ میں حاضرین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک تو واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم کے ایک رفیق تھے جو یہ جب الیکشن ہوا تھا 1946 میں اغلباً پاکستان بننے سے پہلے جو الیکشن ہو رہا تھا، جس میں حضرت مسلم موعود نے کھل کے مسلم لیگ کی حمایت کرنے کا اعلان کیا تھا اور سب احمدیوں کو کہا تھا کہ ان کی حمایت کریں. اسی دوران قائد اعظم کے ایک رفیق تھے تو وہ اس الیکشن کیمپین میں ادھر امرتسر کا دورے پہ آئے ہوئے تھے. تو قائد اعظم نے ان کو ایک پیغام دے کے بھیجا کہ آپ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے جا کے ملیں اور ان کو کہیں کہ مسلم لیگ کی سپورٹ کریں. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا پیغام ان کو دیں. وہ امرتسر میں کافی دیر سے فارغ ہوئے، تو اس کے بعد پھر امرتسر سے وہ قادیان پہنچے. جب قادیان پہنچے تو وہ تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی. تو اس میں انہوں نے پیغام بھجوایا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں ملنا چاہتا ہوں قائد اعظم کے ایک LG کی حیثیت سے. تو انہوں نے اسی وقت بلا لیا. تو انہوں نے بہرحال وہ پیغام ان کو پہنچایا کہ قائد اعظم کا پیغام ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. سپورٹ تو ان کو پتا تھا، لیکن ان کا آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو اس کے جواب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ صرف ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں بلکہ ہم آپ کے لیے فزیکل سپورٹ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم آپ کو حمایت آپ کی کر رہے ہیں. اور وہ حمایت جس طرح آپ نے بتایا تاریخ کے مختلف حوالوں سے کہ وہ انہوں نے کھل کے اس کی سپورٹ کرتے رہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں تو پاکستان میں مولوی آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ایک دفعہ بیان فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یا ہمارا کیا اشر ہوگا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا یا ان کی اپنی ایک ویژن تھی جس کے ذریعے انہیں یہ پتا تھا کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور جو ان کی سوچ تھی اور جس طرح انہوں نے اس کا اظہار کیا وہ واقعی بعد میں آنے والے حالات بتاتے ہیں کہ یہ کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر ایک پہلا ملک بن رہا ہے تو جماعت احمدیہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتی. جماعت احمدیہ اس کا حصہ بنے گی چاہے ہمیں اس کے لیے جو بھی قربانیاں دینی پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا وطن چھوڑا. قادیان بہرحال ان کا وطن تھا، اور ایک وطن کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور وطن کی خاطر انسان ہر قربانی دیتا ہے. لیکن انہوں نے وطن کی خاطر قربانی بھی، وطن سے ہجرت بھی کی صرف اس لیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جو اسلام کے نام پہ قائم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو بھی اس کا حشر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، یا جو بھی ہوگا انشاءاللہ دیکھی جائے گی. لیکن بہرحال انہوں نے حمایت کی اس کی اور اس کے لیے آئے.
تو جہاں تک وطن کی محبت کا سوال ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بر صغیر کی آزادی میں اور آزادی کے بعد بھی جو پاکستان کے حالات ہوئے، پاکستان کی ریکنسٹرکشن میں، ایون جب کشمیر میں بھی جب جنگ ہو رہی تھی، فرقان فورس ایک بنی تھی، جو فرقان فورس میں بھی سارے احمدی والنٹیئرس تھے جو جا کے پاکستان کے بہاف پہ وہ لڑ رہے تھے وہاں پہ ان کی آزادی کے لیے۔ پھر پاکستان میں آنے کے بعد مختلف نام ہے، چودھری ظفر اللہ خان صاحب، ان کے بے شمار خدمات ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اسلام کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے اور دنیا کے مسلمانوں کی آزادیوں کے لیے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہ ساری دنیا اس کا اقرار کرتی ہے، اور مختلف، اور یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ بلکہ میرے پاس ایک اقتباس ہے جو جسٹس منیر صاحب نے یہ باؤنڈری کمیشن میں جس طرح انہوں نے اپنا کیس پیش کیا تھا، تو اس کے بعد جسٹس منیر نے ان کی خدمات کے بارے میں ایک بیان دیا۔ یہ جب 1953 کے احمدیوں کے خلاف فسادات ہوئے تو کورٹ کی جب ہیئرنگ ہوئی، اس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے خلاف بھی کافی لوگ باتیں کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں انہوں نے جسٹس منیر نے یہ کہا، اینڈ آئی کوٹ، دی پریزیڈنٹ آف دس کورٹ who was a member of that commission consider it his duty to record his gratitude to Chaudhry Zafrullah Khan for the valiant fight he put up for Gurdaspur. This is apparent from the record of the Boundary Commission, which anyone who is interested may see. For the selfless services rendered by him to the Muslim community, it is shameless ingratitude for anyone to refer to Chaudhry Zafrullah Khan in the manner in which he has been referred to by certain parties before the court of inquiry. اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں منیر انکوائری رپورٹ پیج نمبر 293 جس میں جسٹس منیر انکوائری نے ان کو ایک خراج تحسین پیش کیا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے پاکستان کا باؤنڈری کمیشن کے سامنے کس طرح اس کیس کو پیش کیا اور گرداسپور کے بارے میں حمایت کی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے بھی در پردہ کچھ اور سازشیں تھیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کا حصہ نہ بن سکے، لیکن بہرحال ان کی جو خدمات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے آرمی کے جنرلز ہیں جن کو بلکہ پچھلے دنوں ایک میجر تھے جنہوں نے جنرل عبدالعلی ملک کے انڈر جو سیالکوٹ کی بہت بڑی ایک ٹینکوں کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے اس میں شامل ہوئے تھے، اور اس میں بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا تھا کہ جس طرح ملک عبدالعلی خان نے جنگ کو کیسے لڑا، اور انہوں نے یعنی اپنی ایک اسٹریٹجی بنا کے کہ کس طرح اس کا دفاع کرنا ہے سیالکوٹ کا، اس میں انہوں نے یہاں تک کیا کہ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر سے کچھ دیر کے لیے ایک کمیونیکیشن بھی کاٹ دی تاکہ مجھے پیچھے سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہ آئے جو میری اسٹریٹجی میں اس میں دخل لے، اور ان کی اسٹریٹجی خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہی، اور اتنی بڑی ٹینکوں کی جنگ کے بعد سیالکوٹ کو انہوں نے محفوظ رکھا، ایک بہت بڑا وہ بھی حملہ تھا۔ پھر جہاں اختر حسین ملک صاحب کا تعلق ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، احمدی یا غیر احمدی ساری دنیا جانتی ہے کہ آلموسٹ وہ ایڈوانس کر کے ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے تھے جس میں اخنور اور جوڑیاں کے یعنی جموں کے 2 حصے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جموں اور سری نگر 2 علیحدہ حصے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اس کے پیچھے کیا سازشیں تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہ اس موقع پر ایک اور جنرل کو مقرر کر کے وہاں بھیج دیا گیا، اختر حسین ملک صاحب کو وزڈرا کر لیا گیا۔ پھر جنرل جنجوا ہیں اور بے شمار جنرلز اور ڈفرینٹ لیول کے پاکستان کی آرمی میں لوگ سرو کرنے والے احمدی ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی سارا کچھ قربان کیا۔ ایم احمد صاحب ہیں جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہے ہیں، اور پاکستان کی جو ترقی ہوئی ہے 60s میں یا 50s میں اس میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے، تو یہ پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ اور جہاں تک وطن کی محبت کا سوال ہے، وطن کی محبت کے باوجود حضرت خلیفہ ثانی نے بھی ہجرت کی، اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع ان کو بھی ہجرت کرنا پڑی 1984 میں، پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے، اور وطن سے محبت کا اظہار وہ اپنی مختلف نظموں میں بھی کرتے رہے۔ ہم نے وہ نظمیں سنی، اگر وہ نظمیں ہم سنیں تو ہمارے دل بھی جو ہیں اشکبار ہو جاتے ہیں سن کے، اتنی محبت تھی، ہمیشہ وہ پاکستان کو یاد رکھتے تھے۔ اور یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہماری جو محبت ہے پاکستان کے لیے وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک ماں کی محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا حضرت سلیمان کے زمانے میں کہ ایک بچہ تھا اور اس کے اوپر 2 ماؤں کی لڑائی ہوئی آپس میں، ایک ظاہر ہے جھوٹ بول رہی تھی، ایک سچ بول رہی تھی، دونوں کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے، تو اور وہ مختلف آرگومنٹس دیتی تھی اپنے حق میں۔ تو حضرت سلیمان کے
علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا اچھا میں یہ کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیں، آدھا ایک ماں کو دے دیں اور آدھا دوسرا ماں کو دے دیں۔ یہ فیصلہ بظاہر بڑا نامناسب لگتا تھا کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے بڑی حکمت کا اس میں مظاہرہ کیا۔ تو یہ فیصلہ جب سنا تو جو اس کی اصل ماں تھی وہ فوراً چیخی، اس نے کہا نہیں یہ بچہ اس کو دے گا، میرا نہیں۔ تو اس سے حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ اصل ماں ہے، جس کو اپنے بچے کا اتنا درد ہے وہ اپنے بچے کی جدائی برداشت کر لے گی، لیکن وہ یہ نہیں چاہے کہ بچے کو تکلیف ہو۔ تو ہم بھی احمدی جو ہیں وہ اپنی جب ہجرت حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے کی، انہوں نے اپنے وطن کی جدائی انہوں نے برداشت کر لی، لیکن ہمیشہ باہر بیٹھ کے بھی، اور ہمارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اللہ تعالیٰ بن نصر علیزی بھی جب کوئی تقریر کرتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا وطن پھلے بوڑھے آگے بڑھے، ترقیاں کرے، ہر لحاظ سے آگے بڑھے۔ یہ ہماری وطن کی محبت ہے، باوجود ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری محبت جو ہے اس میں فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حالانکہ ایک جو جذبہ ہوتا ہے وطن کی محبت کا، یہ بڑا ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ جذبہ سب لوگوں میں موجود ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کو، بلکہ جن کا نہیں بھی مذہب ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وطن کی محبت ڈال دی ہے۔ بڑی لوگ قربانی میں اس کے لیے دیتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑے، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو، اور اس کی دین کی خاطر جب قربانیاں دینی پڑی، وطن کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کو بھی وطن چھوڑنا پڑا، ہمیشہ وطن کو یاد رکھتے تھے، اور باوجود ہے کہ فتح مکہ بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا مدینہ کے لوگوں سے کہ میں پھر مدینہ واپس آؤں گا، وہ واپس گئے، لیکن محبت سے ہمیشہ وہ بے چین رہے، وطن کی محبت ان کے دل سے کبھی نہیں مٹی۔ تو یہ محبتیں ہمارے دل میں رہیں گی، ہم ہمیشہ پاکستان کے خیر خواہ رہیں گے، اور پاکستان کی ترقی میں دعاگو بھی رہیں گے، اور جہاں تک ہم کر سکے فزیکلی اور ہر لحاظ سے ہم انشاءاللہ کوششیں بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے اور اس کو ترقی کی راہوں پہ آگے سے آگے بڑھاتا چلا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس جشن آزادی کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک عطا کیا، لیکن اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ جو لوگ پاکستان میں اس وقت رہ رہے ہیں، ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پلے بڑے، ہماری محبت وہ ختم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پاکستان سے جب اچھی خبریں آتی ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، جب بری خبریں آتی ہیں تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو، جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس کی ترقی کے لیے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ محنت کریں، اس کی کوشش کریں، اور پاکستان کے اوپر آنچ نہ آنے دیں کسی لحاظ سے بھی۔ پاکستان کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کریں، اور پاکستان یہ جو ملک بنا ہے یہ سب کے لیے بنا ہے، اس میں جو بھی مذہب ہو، جیسا بھی کسی کا فیت ہو، اس کے باوجود ہر شہری کو پوری آزادی وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ ملک ترقی کر سکتا ہے جس میں سارے لوگوں کو آزادی دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے دعا کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں کو سلامت رکھے، اس کے ہر قسم کی آنچ سے، ہر قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم اختتام پہنچتا ہے۔ تو میں آپ سب سے التجا کروں گا کہ پلیز میرے ساتھ ایک دعا میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔